السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے تعداد کے متعلق سوال کیا گیا کہ ان کی تعداد کتنی تھی، اور کیا بدری صحابہ کے وسیلے سے حل المشکلات کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ بینوا و توجروا۔ یاد رکھیے، اگر رفع حاجات، مشکلات، فیوزات، برکات اور خصوصاً ارواح طیبات کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو تمام مشکلات کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو جو بھی حاجت ہے، مشکل ہے، تو وہ پاک صاف کپڑے پہنے، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 1 مرتبہ درود ابراہیمی، اور پھر یہ جتنے بھی بدری صحابہ آئے ہیں ایک ایک کر کے اس کا نام لیتے رہیں۔ تو جہاں تک تعداد اہل بدر ہے تو معروف سیرت نگار محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق اصحاب بدر کی تعداد 314 ہے، اور ابو معشر بن عبد الرحمن السندی المدنی 170 ہجری اور محمد بن عمر الواقدی المدنی المتوفی 207 ہجری کے مطابق 313 ہے۔ موسیٰ بن عقبہ بن ابی عیاش متورک الاسدی المدنیت المتوفی 141 ہجری کے بیان کے مطابق 316 ہے۔ الطبقات الکبریٰ لابن سعد 3602، اور سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق اصحاب بدر کی تعداد 300 سے زائد ہے۔ صحیح بخاری میں ان سے روایت ہے کہ بدر کے موقع پر مجھے اور عبداللہ بن عمر کو صغیر السن ہونے کی وجہ سے واپس بھیج دیا گیا، چھوٹے تھے۔ اس روز مہاجرین کی تعداد 60 سے اوپر اور انصار کی تعداد 240 سے زیادہ تھی۔ صحیح البخاری حدیث 3956۔ پھر یہی براء بن عازب سے دوسری روایت ہے کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اصحاب بدر کی تعداد ان لوگوں کی تعداد کے برابر تھی جنہوں نے جناب طالوت کے ہمراہ نہر عبور کی تھی۔ اللہ کی قسم، ان کے ساتھ صرف وہی لوگ نہر عبور کر سکے تھے جو خالص مومن تھے، اور ان کی تعداد 310 سے زیادہ تھی۔ صحیح البخاری حدیث 3958 اور 3959۔ تاہم امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر مورخین اور سیرت نگاروں نے اصحاب بدر کی تعداد 313 ہی بیان کی، واللہ اعلم۔ یہ ہے جناب ارشاد ربانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران 123۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ارشاد نبوی لعل اللہ اطلع علی من شہد بدرًا، صحیح البخاری حدیث 3007 اور 3081۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، بدر والو، آج کے بعد تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری معرفت کر دی ہے۔ بخشش۔ تو یہ کلام اولین ہے، شمع رسالت کے پروانے، آسمان نبوت کے دمکتے تارے،
گلشنی محمدی کے مہکتے پھول، آفتاب رسالت کی جلملاتی کرنیں، آغوش محبت کی پروردہ ہستیاں، اور دستگاہ نبوت صفہ کی تعلیم یافتہ یعنی صحابہ کرام، جن کے دلوں پر مشکات سینہ نبوت سے پھوٹنے والے انوار براہ راست جلوہ پگن ہوئے، جن کے تذکرے گزشتہ الہامی کتابوں میں اور پھر آخری کتاب ہدایت قرآن کریم میں بھی ہوئے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری، مہتاب رسالت پر جان نثاری کی انتہا کر دی، اور دین اسلام کی رفعت اور سربلندی کی خاطر اپنے تن من دن وطن اور آل و اولاد سب کچھ کی بازی لگا دی۔ ان عظیم المرتبہ صحابہ کرام کے تذکرے ہمارے لیے باعث برکت، رحمت، ایمان میں اضافے کا باعث اور روحانی بالیدگی کا سامان ہے۔ تو یہ جتنے بھی میں نے ریفرنس دیے، معلومات دیے، یہ بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، فاضل مدینہ یونیورسٹی ابو حمزہ پروفیسر سعید مجتبیٰ سعیدی کی کتاب کی لکھی ہوئی سے معلومات دے رہا ہوں۔ تو اب آتے ہیں اصل طرف۔ آپ لوگوں نے حل المشکلات کے لیے بدری صحابہ کو اللہ کی بارگاہ میں جب وسیلہ بنانا ہے، ذریعہ بنانا ہے، تو یاد رکھیے ہم اہل سنت والجماعت اعمال صالحہ اور ذوات صالحہ دونوں کے قائل ہیں، دونوں کے قائل ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے شہدائے بدر، آپ لوگوں نے شہدائے بدر کے وسیلے سے جب دعا شروع کرنی ہے، 2 رکعت صلاۃ حاجت، پھر سورۃ فاتحہ، اور پھر وہ جو میں نے بتایا درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود، اور پھر آپ نے شہدائے بدر کا وسیلہ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے سیدنا حارثہ بن